بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم وظائف میڈیا کے پیارے دوستو، میرے پیارے دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے میں مشغول ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں ایک پیارے سے کلمات پیش کروں گا اور ان کلمات کو آپ نے صبح، شام اور رات 3 ٹائم اور لگاتار 3 دن پڑھنا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کی جتنی بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، یقیناً ہر ایک مسلمان بہن بھائی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مشکلاتوں میں گھرا ہوا ہے، ہزار طرح کے مسائل ہیں، یا آپ کی کوئی دل کی بڑی سے بڑی مراد ہے، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ کام 3 دن کے اندر ہی اندر بن جائے گا، اور کوئی مشکلات ہوگی تو وہ ٹل جائے گی۔ اب قرآن حکیم ہم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے نہ صرف ایک ہدایت کا ذریعہ ہے، بلکہ اس میں ہمارے تمام مسائل کا حل بھی موجود ہے۔ ضرورت ہے صرف ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی۔ قرآن حکیم میں بیشتر ایسی آیتیں ہیں، صورتیں ہیں، اللہ پاک کے نام ہیں، اللہ پاک کے کلام ہیں، جنہیں پڑھنے سے ہر ایک مشکلات حل ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ ہم نے سیکھا نہیں ہے تو ہم بجائے قرآن حکیم کو پڑھنے کے، بجائے ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگنے کے، دوسروں کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، دوسروں سے مدد مانگتے ہیں۔ قرآن حکیم اللہ پاک کا کلام ہے، اور جو اللہ پاک کا کلام ہو تو یقین کرو اس میں ہم مسلمانوں کے لیے کتنے بڑے فائدے ہوں گے، اس کا کوئی عام مسلمان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں جن کے اتنے بڑے فائدے ہیں، تو ذرا آپ یہ غور و فکر کریں کہ اگر آپ قرآن حکیم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور روزانہ کی بنیاد پر قرآن حکیم پڑھنا شروع کر دیں تو اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا اور اس سے آپ کی کتنی مشکلاتیں حل ہوں گی۔ آج کے اس مصروفیت کے دور میں ہم قرآن حکیم سے بہت دور ہو چکے ہیں، اور ہمیں قرآن حکیم کو کھولنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اپنی مصروفیات میں سے کچھ حصہ نکال کر آپ قرآن حکیم کو پڑھا کریں۔ لیکن اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم چھوٹے موٹے وظائف تو لازمی کیا کریں، جن کو پڑھنے میں آپ کو کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، کم سے کم 1 منٹ 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتا، تو کم سے کم آپ ان کلمات کو ہی پڑھ لیا کریں۔ تو بالکل ایسے ہی آج آپ کی خدمت میں ایک بڑا مختصر اور آسان سا وظیفہ پیش کروں گا، جس سے دل کی بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا باقاعدگی سے آغاز کریں اور آپ کو آج کے اس وظیفے کی طرف لے جائیں، آپ سب نے مہمانوں سے درخواست ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میرے پیارے دوستو، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، میرے پیارے دوستو، یہ نہ صرف اللہ کا نام ہے بلکہ اس کو آیت کا بھی درجہ حاصل ہے، اور اس میں ہم تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے لیے بڑے فائدے چھپے ہیں اگر ہم اسے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ تو دل کی بڑی سے بڑی خواہش بھی اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائے گی اگر آپ ہمارے اس بتائے گئے طریقے پر عمل کرتے ہیں، اس بتائے گئے طریقے سے اس وظیفے کو کرتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، دوبارہ دہراتا چلوں، صبح، شام، رات 3 ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور لگاتار 3 دن تک جاری رکھنا ہے، مسلسل 3 دن تک۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آج آپ نے یہ وظیفہ کیا اور کل چھوڑ دیا، پھر پرسوں اگلے 2 دن کیا، تو یہ طریقہ کار غلط ہوگا۔ مسلسل لگاتار 3 دن کرنا ہوگا۔ اگر تو آپ نے پہلے دن کیا اور دوسرے دن آپ سے مس ہو گیا،
تو دوبارہ سے آپ نے پہلا دن سے شروع کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ کم از کم جس دن آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں اس دن تو آپ نمازوں کی پابندی کریں، تمام نمازیں پڑھیں۔ اور ویسے بھی یہ تو فرض عبادات ہیں، اگر نماز ہم چھوڑ دیں گے اور صرف وظائف پہ ہم اٹکے رہیں گے تو یقین کریں ایسے وظائف کا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح 0 نمبر کو کسی بھی نمبر کے ساتھ ضرب دو تو وہ سب 0 ہو جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے اگر آپ نمازیں نہیں پڑھ رہے اور یہ وظائف کر رہے ہیں تو ان وظائف کو کرنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بھی آپ کے لیے 0 ہو گیا سمجھو۔ تو بہرحال وظیفہ کیسے کرنا ہے یہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ صبح شام رات کوئی بھی ہفتے کا ایک دن مقرر کر لے، اس دن سے یہ وظیفہ شروع کریں، یا وظیفہ آپ جو ہے کل سے شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ صبح آپ فجر کے بعد اور پھر ظہر کی نماز کے بعد اور پھر عشاء کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام آپ نے 72 بار پڑھنا ہے، 72 ٹائمز۔ پھر آخر میں دوبارہ آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اول اور آخر 11 بار درود پاک، کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ آپ کو اللہ رب العزت جتنی توفیق دے آپ اتنی تعداد میں پڑھیں، لیکن 11 بار درود پاک کی تعداد ایک اچھی تعداد ہوتی ہے اور ہر وظیفے میں 11 کی تعداد ہی پڑھی جاتی ہے۔ تو اول اور آخر 11 بار درود پاک اور بیچ میں آپ 72 بار یا ذوالجلال والاکرام پڑھیں، اور یہ صبح، شام اور رات، یا صبح، دوپہر اور شام، اور یہ اگلے 2 دن بھی آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یقین کریں جب آپ یہ وظیفہ کریں گے اور دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی حاجات کو ضرور پورا فرمائے گا، اور پہلے 2 دن کرنے سے ہی آپ کو اس کے واضح اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، اور دل کی بڑی سے بڑی مراد یوں پوری ہو جائے گی کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ میرے پیارے دوستو، یہ کلمات بڑے مجرب کلمات ہیں، اور تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اس وظیفے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔